وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 84. سامعین کرام، آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کیا آج ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ موجود ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. سو اگر پھر بھی وہ روح گردانی کریں تو اے نبی معظم، آپ کے ذمے تو صرف میرے پیغام اور احکام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر کافر ہیں. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 84 لفظی ترجمہ. وَيَوْمَ نَبْعَثُ، اور جس دن ہم اٹھائیں گے من کل امت، ہر امت سے شہیدن، ہاں گواہ. ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر اجازت نہیں دی جائے گی کافروں کو. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کی کوئی عذر خواہی قبول ہوگی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب دیکھ لیں گے ظالم عذاب کو. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. سامعین کرام، روز قیامت کا یہ نقشہ جو ہے یہ اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بات سے کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ تعالیٰ کی معلومات ہیں، پھر اس کے فیصلے ہیں جو وہ ہمیں بتا رہا ہے. جو ہونے والا ہے وہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں، اور جو اس نے انتظام کیا ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. اس پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت سے ہم گواہ اٹھائیں گے. گواہ کا کیا مطلب ہے سامعین کرام؟ گواہ یعنی گواہ کی ڈیوٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو وہ حق کی گواہی دیتا ہے، زبانی طور پہ بھی، قولی اور عملی طور پہ. سب سے بڑے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ہم پر گواہ ہیں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تم پہ رسول جو ہیں وہ گواہ ہیں. سامعین کرام، تھوڑا سا یہاں ٹھہر کے آپ غور کریں، فکر کریں کہ گواہ کی ضرورت کیا ہے. اور قولی گواہ تو ٹھیک ہے، چلیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے، لیکن عملی گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی تو آپ سوچیں نا. اور یہ کب تک رہتی ہے؟ بات یہ ہے
میں عملی گواہی کی بات کرتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہت اچھا نمونہ ہے۔ اور دوسری جو آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو یہ عملی رسول کی ذات جو ہے یہ عملی گواہ ہے، عملی نمونہ ہے، قولی گواہ بھی ہے اور عملی گواہ ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، یا وما علیک الا البلاغ المبین فانما علیک البلاغ المبین، آیت نمبر 82 میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اسی سورہ نحل یہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے واضح طور پہ۔ تو واضح طور پہ پہنچانا دو قسم کا ہوتا ہے سامعین کرام، قول اور عمل، یہ دونوں بلاغ کے ذریعے ہیں۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا اس سلسلے میں کہ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، طے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا۔ ایک تو عملی دعوت ہے، ایک قولی دعوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ان دونوں کا ایک نمونہ ہے، قول اور عمل، اور ہر پیغمبر کا ایسا ہوتا ہے۔ اور جو بھی داعیان حق ہیں سامعین کرام، وہ بھی عملی گواہ ہیں، قولی گواہ بھی ہیں، عملی گواہ بھی ہیں۔ تو اس بات میں تھوڑا سا بات کرتے ہیں سامعین کرام کہ گواہی کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی گواہی جو ہے وہ محیط ہے دونوں اقسام پہ، قول سے بھی اور عمل سے بھی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کی کامیابی کا ڈیٹا فیڈ کر دیا ہے، اور اس کی کامیابی جو ہے وہ نقالی میں ہے۔ آپ دیکھیں نا، انسان نقال ہے۔ ویسے میں ایک عام بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا ایک جنرل بات کروں، اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں ہم نقل کرتے ہیں، نقل ہر انسان کرتا ہے۔ بچہ دیکھیں نا، بچے کی فطرت میں، انسان کی فطرت میں نقالی ہے، تو وہ آپ دیکھیں کہ بڑوں کی نقالی کرتا ہے، نقلیں اتارتا ہے۔ میرا نواسا ہے مثال کے طور پہ، تو وہ اس نے مجھے دیکھ کے میری نقل اتارتا ہے، وہ کہ نانا جی اس طرح چلتے ہیں، اس طرح بات کرتے ہیں، اس طرح ہنستے ہیں وہ۔ اچھا، پھر دیکھیں بچے کی عادات کو دیکھیں، وہ بڑے جو کرتے ہیں، مثال کے طور پہ بڑا سگریٹ پی رہا ہے تو وہ بھی کسی چیز پینسل وغیرہ کو منہ میں رکھ کے انگلیوں میں دبا کے کش لیتے ہیں بچے۔ پھر آپ دیکھیں عام طور پہ بڑوں کے جوتے پہنتے ہیں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، بڑی لڑکیاں جو ہیں وہ پردہ کرتی ہیں، نقاب پہنتی ہیں، پڑونا پہنتی ہیں، تو وہ چھوٹی بچیاں 4 سال کی، 3 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی وہ اس طریقے سے کسی بھی چادر کو اپنے اوپر لپیٹ کے ان کی نقل کرتی ہیں۔ اس تمام گفتگو سے میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم حقیقت کو سمجھ جائیں۔ یہ نقل کرنا انسان کی فطرت میں موجود ہے، اور نقالی میں ہی اس کی کامیابی ہے سامنے کرام۔ انسان اگر نقل کر لے تو پھر یہ، اگر یہ صحیح نقل کرے تو پھر یہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ اتباع جو ہے، اتباع جو فاتبعونی، میرا اتباع کرو، تو اطاعت اور اتباع میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ اطاعت اس کو کہتے ہیں جو قولی طور پہ ہمیں کہا گیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، تو وہ
اس کو مان لینا، اس کو تسلیم کرنا اور اسی طرح کرنا، یہ اطاعت ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ دیکھیں اللہ کا اتباع نہیں ہے، رسول کا اتباع ہے۔ تو کیوں کہ رسول تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عملی صورت جو ہے وہ ہمیں رسول کی ذات میں ملتی ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، تمہارے لیے رسول کی ذات میں اسوۃ حسنہ، نقل کرنے کا ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ سامعین کرام، یہ بہت آسان بات ہے سمجھنے کے لیے، میں آپ کو لمبے چوڑے دلائل میں نہیں پھراؤں گا، اور آپ سمجھ لیں کہ نقالی، بہترین نقالی کرنے والا انسان ہی کامیاب ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی نقل کے لیے نمونے بھجوا دی ہیں جو ان پہ گواہ ہیں، جو ان کے سامنے گواہی پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں حق تعالیٰ کا راستہ جو ہے، صراط مستقیم جسے ہم کہتے ہیں، وہ قرآن میں ہے، وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری۔ اب اس پہ عمل کیسے کیا جائے؟ تو اس صراط مستقیم پہ چلنے کا عملی مظاہرہ پیغمبر کی ذات کرتی ہے، ہر پیغمبر کی ذات۔ تو پھر انسانوں کو حکم ہوتا ہے کہ بھئی تم ان کا اتباع کر لو، ان کی پیروی کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بہت اچھی آیت ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اتباع کرو، تم پیچھے چلو اس کے، تم پیروی کرو، اتباع کرو، تم اس کے پیچھے، من اناب الی، جو بھی میری طرف پلٹ چکا ہے۔ تو سامعین کرام، یہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ اس آیت کے سلسلے میں، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت سے میں گواہ اٹھاؤں گا۔ اب دیکھیں یہاں معنی کو محدود نہ کریں، یہ قیامت تک کے لوگوں کے جو بھی لوگ گزر چکے ہیں ان کے سب کے سامنے ایک نمونہ ہوگا، یعنی محدود، یہ نمونے کو آپ پیغمبر کی ذات تک محدود نہ کریں۔ ہم تو پیغمبر کی ذات تک محدود کر لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں فوری طور پہ آپ کو ایک آیت جو ابھی میں نے پڑھی ہے دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت تک ایسے لوگ موجود ہوں گے جو امت کے سامنے عملی نمونہ پیش کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا، حضور کی پیروی کا، حضور کے اعمال کا ایک عملی نمونہ پیش کریں۔ قیامت تک ایسے لوگ اللہ تعالیٰ بھجواتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من مات ولم يعرف امام زمانہ فکأنہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، عملی نمونے کی ہمیں ضرورت قیامت تک رہے گی۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حرف آخر ہے، ان کی سنتیں حرف آخر ہیں، دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں ہو سکتا، وہ بدعت ہوگی۔ نہیں، کوئی نیا طریقہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہاں، ہمیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک عملی نمونہ آج کوئی بن کے دکھا دے، جس کو ہم کہتے ہیں نائب رسول، جس کے ہم کہتے ہیں امام وقت۔ اگر ہم امام وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ رہنمائی کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے ایک گواہ ہوتا ہے، عملی نمونہ کا ایک گواہ ہوتا ہے، قولی اور عملی۔ ہر نائب رسول جو ہیں وہ اپنے وقت کے لوگوں کے لیے ایک عملی نمونہ ہوتا ہے۔ سامنے کرم، یہ بات ذرا غور سے سنیں، آج کل یہ تصورات جو ہیں وہ عام نہیں ہے، اس لیے میں ذرا تھوڑی سی تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہر نائب رسول، اور جب میں نائب رسول کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس کی اطلاع ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء جو ہیں ان کی مثال بنی اسرائیل کے وارثوں کی سی ہے، کا انبیاء بنی اسرائیل،
جیسے کہ وہ نبی ہیں بنی اسرائیل کے. دیکھیں بنی اسرائیل میں ایک صاحب شریعت پیغمبر تھے، آپ یہ نوٹ کر لیں. وہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. باقی ہزاروں پیغمبر آئے لیکن وہ صرف نبی تھے، وہ صاحب شریعت نہیں تھے. شریعت تو وہی موسیٰ علیہ السلام کی موسوی شریعت کے تحت وہ اس یعنی حضور تک چونکہ نبوت جاری تھی تو نبی آتے رہے اور وہ شریعت ایک تھی. اسی طرح سامعین کرام اب ختم نبوت ہو چکی ہے. لا نبی بعدی، فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، بس وہ آخری نبی ہیں. اب آخری نبی کا نمونہ اگر کوئی ہمارے سامنے پیش کر دے، کوئی نائب رسول پیش کر دے، یہ حضور کی زبان میں کہہ رہا ہوں، العلماء ورثۃ الانبیاء. دوسری بات کہ حضور کی دوسری بات کہ العلماء جو ہیں، العلماء خاص علماء الف لام کے ساتھ ہے نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ وارثان نبی ہیں، جن رسول کے وارث ہیں، یعنی یہ رسول کی ڈیوٹی انجام دیں گے. رسول کی ڈیوٹی کیا تھی؟ بلاغ المبین تھی. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اب بلاغ المبین کون کہے گا؟ حضور نے تو فرما دیا. قرآن اور سنت یہ حرف آخر ہے سامعین کرام، یہ اچھی طرح جان لیں. اگر کوئی شخص قرآن اور سنت کے منافی کام کرتا ہے یا اس کے خلاف کوئی نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ شیطان ہے سامعین کرام، وہ مردود ہے. اور آج کل ایسے مردود آپ کو مل جائیں گے جو تصوف کا نام لے کے یا ایسے بزرگی کے نام پہ دھبا ہے، بزرگوں کے نام پہ ایک دھبا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے مثال کے طور پہ، یا غیر شرعی کاموں میں مبتلا ہے. آپ جان لیں، مطلب غیر شرعی تو غیر شرعی ہوتا ہے، اس کی تو کوئی توجیہ آپ نہیں بیان کر سکتے سامعین کرام. العلماء جو ہیں، خاص امام وقت جو ہیں، وہ آپ کو شریعت کا ایک مکمل نمونہ پیش کریں گے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عملی نمونہ پیش کریں گے. تو ایسے لوگ قیامت تک موجود رہیں گے سامعین کرام، اور یہ لوگ جو ہیں اپنے ماحول کے لوگوں پر حجت ہوں گے. دیکھیں یہاں ایک حجت کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. مثال کے طور پہ 1450 سال گزر چکے ہیں تقریباً. تو آج مثال کے طور پہ وہ بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ وہ تو قرآن اور حدیث سے میں نے آپ کو پیش کی. چلیں تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں 1450 سال گزر چکے ہیں، حالات بدل چکے ہیں. آج بہت سے لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ حضور کی سنت پر آج ویسا عمل نہیں ہو سکتا جیسے کہ اس زمانے میں ہوتا تھا. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یار وہ زمانہ الگ تھا، وہ حالات مختلف تھے، آج تو ہم اپنے حساب سے اسلام پہ عمل کریں گے. ایسے لوگ موجود ہیں. یا پھر وہ بعض لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں یار یہ تو حضرت عمر تھے، حضرت ابوبکر صدیق تھے جو انہوں نے ایسا عمل کیا، ہم سے تو آج کے حالات میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ ایسے ہیں سامعین کرام. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں بہت حکمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور وہی ہمیں ہدایت دینے والا ہے. حقیقی ہدایت اسی کے پاس ہوتی ہے. آپ کو میں نے جو شروع سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں نا کہ انسان کی فطرت میں نقالی ہے. آج ہم کس کی نقل کریں گے؟ جو بھی کریں گے وہ تو کتاب میں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ یہاں ایک نائب رسول کی اہمیت سے انکار کرتے ہیں یا امام وقت کی ضرورت سے انکار کرتے ہیں تو پھر آپ کس کا اتباع کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تو بہت سی ہیں. آج آپ کے لیے کون سی خاص طریقہ ہے جو آپ کے حالات کے مطابق ہو، یا آپ کس طریقے سے عمل کریں گے؟ یہ سامعین کرام اس میں لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ایک
تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل ہے. تھیوری اور پریکٹیکل اس میں فرق ہوتا ہے. تھیوری آپ دیکھیں نا، ہم جب پڑھتے تھے میٹرک میں تو ہمارے اسکول میں ایک لیبارٹری بھی تھی، وہ کیا، عملی تجربہ گاہ. تو ساری باتیں تو کتاب میں لکھی ہوتی تھی، پھر استاد ہمیں لے جاتے تھے کلاس روم میں کہ بھئی یہ عملی تجربہ گاہ ہے، دیکھو اب میں ایسے کرتا ہوں، تم نے بھی پھر ایسے کرنا ہے. میں مختصر جملے میں نے سمیٹ دیا، عملی تجربہ گاہ. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ سنتے ہی اپنے کان بند کر لیں کہ یار یہ تو ایک خاص طرف ہمیں لے جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. ایک راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، جس پہ عمل کر کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. اب آج اگر کوئی شخص ہمیں ایسا مل جاتا ہے جو عالم ہو، عامل ہو، اور حضور قرآن اور سنت کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دے، تو یہ اس کا اگر ہم اتباع شروع کر دیں، وہ چل رہا ہے اللہ کے راستے پر، ہمارا اطمینان ہو گیا، ہم اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، جب تک کہ وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہمیں دعوت نہ دے اور ہم اس کے پیچھے چلتے رہیں، تو یہ تو عین قرآن کا حکم ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. تم اتباع کرو جو بھی میرے راستے کی طرف رجوع کر چکا ہے، جو بھی میری طرف رجوع کر چکا ہے. من اناب الی. سمجھنے کا مشکل نہیں ہے بات سمجھنے کے لیے، لیکن تعصب کی اینک اتار دیں، حق کو تلاش کریں. حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کا اتباع کریں. چھوڑ دیں جو لوگ کہہ رہے ہیں. لوگ نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، ہماری فطرت کیا کہتی ہے. فطرت انکار نہیں کرتی، عقل انکار نہیں کرتی، کسی عملی استاد کی کو ماننے سے انکار نہیں کرتی. عقل کہتی ہے ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص قرآن اور سنت کے مطابق تمہیں دعوت دے رہا ہے اللہ کی طرف، اور اللہ کے راستے پر چلنے کا نمونہ بھی بتاتا ہے، ایک عملی نمونہ پیش کرتا ہے، تو تم چلو اس کے پیچھے، جب تک وہ اللہ کے راستے کی ہدایت تمہیں دیتا رہے اس کا اتباع کرتے رہو. یہی قرآن کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کے ساتھی بن جاؤ. کونوا مع الصادقین. قرآن کی بعض لوگوں کے سامنے قرآن کی بعض آیتیں پیش کر دی جاتی ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، نہیں جی اس کا تو یہ مطلب نہیں ہے. تو یہ تعصب کی اینک. دیکھیں، حق شناس ہونا چاہیے ہر انسان کو، حق کا اتباع کرنا چاہیے، حق کے خلاف کسی بات کو قبول نہ کریں. بھئی اس شخص کو، جس شخص کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، امام وقت ہے، نائب نبی ہے، نائب رسول ہے، تو وہ خدا، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی عبادت شروع کر دو. تم جو کرتا ہے وہ انتہائی مردود ہے. جو بھی ایسا کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، مثال کے طور پر جو ان کی پرستش شروع کر دیتے ہیں ان انسانوں کی، تو وہ تو شرک ہے. سامنے کرم، اس کو میں نے کب صحیح کہا ہے؟ وہ تو غلط ہی غلط ہے. غلط تو غلط ہے جو بھی ہو. یہ بات جو ہے ذرا ذہن میں رکھ لیں. دوسری پھر اس میں آیت ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. ہر امت سے اللہ تعالیٰ فرما رہے. تو اب مثال کے طور پہ 14.5 سال ہمارے 14 کروڑ یا 20 کروڑ عوام ہے، اور ہر جگہ ایک ضلع ہے، اور وہ ہے یہ انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. سامنے کرام، یہ عالم ربانی جو ہیں یہ موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ ان کو تلاش کرنا ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ کو آپ نے اپنا مقصود بنانا ہے، اور پھر اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. بعض کہتے ہیں نا کہ یار نہیں ہے وہ لوگ جو پہلے تھے،
وہ پہلے تھے غازی وہ غازی کہاں ہیں، وہ اللہ والے نمازی کہاں ہیں۔ یہ دیکھیں بعض اشعار جو ہے نا وہ یعنی ہمارے عوام کی ذہنیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اب وہ نہ نمازی ہیں نہ غازی ہیں نہ نمازی ہیں۔ بھئی یہ جھوٹ بات ہے، یہ قرآن کے اور حدیث کے خلاف بات ہے۔ آخر زمانے تک سچے لوگ موجود ہوں گے، جبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی معیت اختیار۔ اب سچے لوگ ہوں گے تو معیت کریں گے نا، تو اس کا انتظام موجود ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ آخر زمانے تک ایسے لوگ موجود ہوں گے جو اللہ والے ہیں۔ وہ حدیث مجھے پوری یاد نہیں، ورنہ نہ ابھی وقت ہے میرے پاس۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں اس آیت میں فرما رہے ہیں من کل امت شہیدا، اور یہ اگر میں تفصیل میں جاؤں، اور جانا بھی چاہیے تھوڑا سا، دیکھیں حضور کی ذات ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم امتی اور لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ دیکھیں اگر ایک بات سچ ہے تو اس کی تصدیق ہوتی رہے گی، اس کے دلائل آپ کو ملتے رہیں گے، قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی۔ یہ بات نوٹ کر لیں صاحب نے کہا، تم ایک خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو۔ کذالک جعلناکم امۃ وسط، تمہیں میں نے ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرو، عملی نمونہ، بلاغ المبین، لتکونوا شہداء علی الناس، لوگوں پہ ایک گواہ، نمونہ قول اور عمل کا بن کے دکھاؤ۔ اور تمہارے لیے نمونہ کون ہوگا؟ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہارے لیے رسول کی ذات جو ہے وہ نمونہ ہوگی۔ تو بہرحال سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو ذرا غور اور سوچ سمجھ کے یعنی اس پہ کوئی فیصلہ کریں آپ۔ اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ ترجمہ سنائیے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن نبعثو ہم اٹھائیں گے، من کل امت ہر امت سے، شہیدن گواہ، ثم لا یؤذن للذین کفروا پھر بولنے کی اجازت نہیں ہوگی کافروں کو، ولا ہم یستعتبون نہ ان سے عذر خواہی قبول کی جائے گی۔ سامعین کرام اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ On the day when we raise up a witness from every community, those who disbelieved will not be permitted, nor will they be excused. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ When those who did wrong see the punishment, it will not be lightened for them, nor will they be reprieved. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔